اب جدید دور آ چکا ہے, اے آئی کا دور آ چکا ہے, اور اس دور کے اندر بغیر کسی میجر سرجری, بغیر کسی کٹ کے یہاں پہ آپ کا سرجری جاری ہے. اگر آپ دکھائیں کہ ٹیومر کو سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لوکلائز کیا گیا, آپ اس کو اسکرین کو دیکھیں نا وہاں پہ, تو وہاں پہ ٹیومر کو لوکلائز کیا گیا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ساری خون کی شریانیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں کس طرح ٹیومر کے ارد گرد خون کی بڑی بڑی شریانیں ہیں. عام حالات میں اس کا آپریشن ممکن نہیں تھا. سو یہ انٹیگریٹڈ پروسیجر ہے. اس میں مشین بھی ہے, اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہے, اس میں سی ٹی اسکین بھی ہے, اور یہ سب کچھ آپ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں ابو بکر شیخ. ناظرین, کینسر جیسی بیماری جو کہ ایک مہلک بیماری اور ایک لا علاج بیماری سمجھی جاتی تھی, مگر اب اس کا علاج ممکن ہے. یہ صحرا سجتا ہے لاہور کے میو ہسپتال میں, جہاں میں جدید مشینز, جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد کے ذریعے بغیر کسی آپریشن کے, بغیر کسی کٹ کے اب کینسر جیسی مہلک بیماری کا علاج ممکن ہے. آج سے پہلے اس کا علاج ہی ناممکن تھا, لیکن اب جدید دور آ چکا ہے, اے آئی کا دور آ چکا ہے, اور اس دور کے اندر بغیر کسی میجر سرجری, بغیر کسی کٹ کے یہاں پہ آپ کا سرجری جاری ہے. یہاں پہ خاص طور پہ جو چائنیز کی اسپیشل ٹیم ہے یہ پاکستان آئی اور میو ہسپتال آئی. یہاں پہ اس حوالے سے ٹریٹمنٹ جاری ہے. گفتگو کا یہاں سے سٹارٹ کریں گے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے بغیر کسی آپریشن کے, بغیر کسی کٹ کے, ایک میجر جو کہ ایک کینسر جیسی مہلک بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ابھی یہ جو پیشنٹ ہمارے سامنے ہیں, ان کا کیا آپریشن جگر کا کیا جا رہا ہے, کس سٹیج کا ہے, اور اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپریشن نہیں ہے, یہ ایک پروسیجر ہے. کیونکہ آپریشن تھیٹر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سب لوگوں کو کٹ بدل کے, کیپ بدل کے, ماسک پہن کے, جوتے تبدیل کر کے تو ویسے جانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایسے پروسیجرز ہیں جس کے لیے آپ کو پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں نہیں لے کے جانا پڑتا. آپ کو ایک کبھی زیادہ تر تو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایک سی ٹی اسکین کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم یہ 7 پروسیجرز پہلے کر چکے ہوئے ہیں, اور اس میں جو یہ حدود متعین کر دی گئی ہیں, یہ ہر ایک کینسر کا علاج نہیں ہے. یہ جگر کا, پھیپھڑوں کا, چھاتی کا اور گردے کے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک خاص سائز کے, ایک خاص لوکیشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ. اور میرے ساتھ شہزاد کریم بھٹی صاحب موجود ہیں. یہ بنیادی طور پہ یہی سب سے پہلے پاکستانی ہیں جو کہ ٹرین ہوئے, یہ چائنا گئے, وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے, اور اب ہم نے چائنیز ٹیم کو بلایا کیونکہ اب آہستہ آہستہ ہم تھوڑے سے پیچیدہ جو ٹیومرز ہیں ان کی طرف اب ہم موو کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ ابھی پروفیسر زہرا کھڑی ہوئی ہیں. زہرا جو ہے نا, شی از اے پروفیسر آف اینستھیزیا. تو یہ بیسیکلی جب یہ پروسیجرز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اینستھیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ لوکل اینستھیزیا بھی دیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی سیڈیشن میں, کبھی کبھی بے ہوش بھی کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی یہ پروسیجرز کیے جاتے ہیں تو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جو ہیں یہ اس کو لیڈ کرتے ہیں, جو اینستھیٹس اس پیشنٹ کو کمفرٹیبل رکھتے ہیں, اور بیک اینڈ پہ اوپر آنکالوجسٹ اور سرجیکل ٹیم تیار ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی پرابلم ہو تو فوری طور پہ اس کا تدارک بھی کیا جا سکتا. obvious ایک نیولی چیز ہے, اس کی اویئرنیس ہے ہی نہیں ہماری پبلکلی, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا. کسی گھر میں کسی شخص کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے تو وہ اس کا کمرہ الگ کر دیا جاتا ہے, اس کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں, اسے ملنا لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. آن پروسیس ہے, جو چائنا سے جو اسپیشلسٹ ٹیم ہے یہ میو ہسپتال آ چکے ہیں, اور یہاں پہ جو وائس چانسلر صاحب, جو ہیڈ آف ریڈیولوجی شہزاد بھٹی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جتنی آپ کے ایکسپرٹس ہیں, آپ کی ایکسپرٹ اوپینینز, اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ماہرین طب ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح اوپن پروسیجر بھی کسی کا کیا جاتا. ایون حتیٰ کہ یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک خوف سمجھا جاتا تھا کسی گھر میں کوئی پیشنٹ ہونا. شہزاد صاحب کیا کہیں گے, کوئی ڈیفائن کیا ہے سٹیج کہ اس سٹیج کا پیشنٹ ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, یہ پروسیجر ہو سکتا ہے, یا کسی بھی سٹیج کا پیشنٹ سامنے آئے اور اس کا پروسیجر کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات ہے کہ ہمارا پروسیجر کرنے کا خاص پروٹوکول ہے. ہم نے آپ لوگوں کو خاص اجازت دی ہے یہاں پہ اندر آنے کی. ویسے ہم اس کو کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسٹیریلٹی کا ماحول رکھنا ہوتا ہے.
اس کے بعد اب یہ کہ چونکہ آپ کو اسپیشل پرمیشن ملی کہ آپ یہ سارا کچھ اس کو ریکارڈ کریں. اور دوسری بات آپ کی جو جہاں تک تعلق ہے, ہاں جی, فرسٹ اسٹیج جو اس کے کینسرز ہیں جو بھی پھیلے نہ ہوں اور کسی اور جگہ پہ میٹاسائز کہتے ہیں وہ نہ ہو, ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے کینسرز کو بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے جو ایک جگہ سے زیادہ جا چکے ہیں لیکن اس کے خاص کنڈیشن ہیں, جیسے اسی صاحب نے فرمایا. تو لیکن ہم اس وقت جو بیسکلی پیشنٹس ٹریٹ کر رہے ہیں وہ 4 قسم کے کینسر جو پہلے بتائے تھے فرسٹ گریڈ کے, جو اپنی جگہ سے پھیلے نہ ہوں, سائز ان کا 3 سے 4 سینٹی میٹر سے کم ہو, ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. یہ بتانے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ پاکستان خصوصاً پنجاب کے اندر یہ کافی ترقی ہو گئی ہے طب کے شعبے کے اندر دیکھنے میں, کیونکہ یہ ایک خاص طور پہ کوئی چھوٹی مائنر سرجری بھی ہو تو کافی خوف سمجھا جاتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر یہ دوبارہ سے یہ پروسیجر پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو چائنا سے اسپیشلسٹ جو ٹیم آئی ہیں ان کی ٹرانسلیٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاؤ آر یو میڈم؟ I'm good, thank you. Please share what kind of treatments like bones cancer, liver cancer, what kind of like treatments we are doing in this procedure? This picture is about liver procedure, liver cancer right now. The tumor size I think is around 4 centimeters. Overall, how kind of treatments like bones? For this technology, we can use all the solid tumors like liver, lung, bone, breast, kidney, etc. All the solid tumors can be used for this technology. What you can say? What is the success ratio after doing this procedure? The successful rate. This is a quite successful and quite safe procedure compared to other like open surgery or other therapies. It's quite safe. The lesion size is very small. You just need a prop to insert the patient's body. So that's quite safe. That's quite safe جی. پروسیجر somehow successful ہے. پروفیسر صاحب, مزید ابھی میو ہسپتال میں اس کا انیشیٹو لیا گیا ہے. obvious it will expand to many other government hospitals. تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری مشین ہے ہائیجیا کی, جو چیف منسٹر صاحبہ نے اسپیشلی چائنا سے امپورٹ کیا اور میو ہاسپٹل میں انسٹال کی ہے. اگر آپ دکھائیں کہ ٹیومر کو سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لوکلائز کیا گیا, اگر آپ اس کو اسکرین کو دیکھیں نا وہاں پہ, تو وہاں پہ ٹیومر کو لوکلائز کیا گیا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ساری خون کی شریانیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں کس طرح ٹیومر کے ارد گرد خون کی بڑی بڑی شریانیں ہیں. عام حالات میں اس کا آپریشن ممکن نہیں تھا, اور جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو انڈر سی ٹی گائیڈنس, یہ سی ٹی اسکین ہے ساتھ, اگر آپ اس کو اس طرف لے کے جائیں تو انڈر سی ٹی گائیڈنس آپ کو یہ تمام اسکرین جو نظر آ رہی ہے شہزاد صاحب کے پیچھے, اس کے ساتھ وہ ساری کی ساری آپ کو اسکرین میں یہ مانیٹرنگ نظر آ رہی ہے. سو یہ انٹیگریٹڈ پروسیجر ہے. اس میں مشین بھی ہے, اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہے, اس میں سی ٹی اسکین بھی ہے, اور یہ سب کچھ آپ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی مدد سے یہ سب کچھ. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ پروسیجر ہے, ہمارے چائنیز ایکسپرٹ مسٹر فونگ یہ اب اس کو پروسیجر کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں, انہوں نے جو ہماری پروب ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے مشین کے ساتھ. اب یہ سب سے پہلے یہ پروب جہاں پہ ہم نے اس کو لوکلائز کیا ہوا ہے ٹیومر کو, یہ پروب جو ہے نا جسم کے اندر جائے گی, جس حصے کو اپنے سن کیا ہوا دیکھا ہے, اور اس کے بعد یہ اس کو سب سے پہلے یہاں پہ اس کو بالکل -189 ڈگری ٹیمپریچر پہ لے جائے گی. تو یہ آپ کو یہ ساری اسکرین پہ مانیٹرنگ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو فریز کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کو یلو نظر آ رہا ہے یہ تھوئنگ کا ہے. اس میں آپ کو نا ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا تاکہ ٹیومر کے ذرات کو اب سر یہ کیا انجیکٹ کیا جا رہا ہے یا یہ اس کے ساتھ یہ پروب ہے, یہ پروب کے ساتھ یہ جو پائپ لگی ہوئی ہے اس کا کنیکشن ہے لیکوڈ نائٹروجن کے ساتھ. تو لیکوڈ نائٹروجن جو ہے نا اس کو -189 ڈگری تک اس کو لے کر جاتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ شروع کیا نا تو اب یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں آئس بال افیکٹ یا ایسا, اور یہ پھر جب اندر چلا جائے گا تو یہ ٹیومر کو فریز کر دیتا ہے سارا کا سارا. تو یہ پروسیجر بھی آپ کے سارا آپ کے سامنے ہے. ٹیومر جس حد تک یا جس اسٹیج پہ بھی ہوتا ہے اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے یا اوورال جڑ سے اکھاڑ کے اس کو بالکل مائنس کر دیتا ہے؟ ایبلیشن کا مطلب, یہ مشین کا نام ہے کو ایبلیشن. کو کا مطلب ہے کہ 2 طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے. پہلے فریز کیا جاتا ہے, پھر اس کو تھا کیا جاتا ہے, وارم کیا جاتا ہے. ایبلیشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا. سو دس مینس کہ یہ ٹیومر ختم ہو جاتا ہے. مزید گفتگو کریں گے. کیا کہیں گے سر, ابھی اس کے علاوہ یہاں پہ اس سے پہلے کیا سکسیس آپریشنز ہو, کیا پروسیجرز ہو چکے ہیں لیور کے علاوہ بریسٹ کے حوالے سے, چونکہ خواتین کے اندر بہت ہی کامن بریسٹ کے پروسیجر بھی کیے ہیں اور لنگ کے پروسیجر بھی کیے ہیں جو کافی خطرناک ہوتے ہیں, کہ اللہ کا شکر ہے بڑے سکسیزفل رہے. اور ہمارے پاس کافی سارے لوگ بھی آن لائن موجود ہیں. ہم 8-10 کیسز ہیں, جتنے دن یہ چائنیز ہمارے پاس رہیں گے ہم میکسیمم کیسز کریں گے. وہ بھی کیسز جو ہمیں تھوڑے مشکل لگتے ہیں, جو نئے کیسز ہیں,
تاکہ ہم سارے سیکھ سکیں. اب پہلے میں نے ٹریننگ کی تھی, اب ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زنیر اب یہ کیس کر رہے ہیں. تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو ٹرین کریں بلکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ ٹیکنیکل اسٹاف کے لوگ بھی ہیں, ہماری ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ بھی ٹریننگ لے رہے ہیں تاکہ کل کو اگر کسی اور جگہ پہ اکوپمنٹ لگے تو ہم ان کو بھی ٹرین کر سکیں. بلکہ ہم ویلکم کرتے ہیں, جیسے ہمارے وزیر صاحب نے کہا تھا کہ لوگ آئیں ہمارے پاس, ہم ان کو یہاں سے ٹرین کر کے بھیجیں گے. اچھا, نارملی اگر ہم ایک رفلی اسٹیمیٹ کے مطابق اس کی کاسٹ کیا ہے اگر یہی ایک پیشنٹ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اپنا سیم ٹریٹمنٹ کرواتا ہے؟ آبویس اگر کوئی اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن یہ مشین باہر سے منگواتا ہے, ایک نارمل کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو نو ڈاؤٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے, نارمل کیا کاسٹ ہے اس کی؟ دیکھیں, جو صرف پروب ہے اس کی کاسٹ $5,500 ہے. باقی جو اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے, باقی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہیں, وہ تو ظاہر ایڈمنسٹریشن ہی بتا سکتی ہے. میں صرف اس پروب جو بھی یہ آپ نے دیکھا ہے جو پڑھا ہے, اس کی کاسٹ $5,500 امریکن ڈالرز ہے. یہ تقریباً 16 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں. صرف پروب کی کاسٹ ہے. اوبیسلی جو پورا پروسیجر اس کی کاسٹ اس سے زیادہ ہوگی, لیکن اسٹل میرا خیال ہے ابھی بھی جتنی کینسر پہ ٹوٹل کاسٹ آتی ہے اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. بالکل جی, اتنا اگر پرائیویٹلی بھی کروایا جائے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کے پروسیجر جو کہ لیور کینسر کے حوالے سے اس وقت جاری ہے. ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے قبل بریسٹ کینسر کے حوالے سے, لنگس کے حوالے سے اور دیگر جو آپ کی کینسرز کی ڈیزیز ہیں اس حوالے سے یہ کامیاب آپریشن کیا گیا ہے. جو چائنیز ٹرانسلیٹرز تھیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سکسیس ریشو بہت زیادہ ہے انٹل انلیس کوئی بھی پیشنٹ اپنی کسی آخری سٹیج پہ نہ ہو کینسر کے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لائف جو پروسیجر تھا اس حوالے سے یہ کنٹینیو ہے. اور جو وائس چانسلر صاحب تھے, ایچ او ڈی تھے ریڈیولوجی کے شہزاد بھٹی صاحب, ان کے بھی آپ نے ریویو سنے. اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور خصوصاً جو چائنیز کی اسپیشلسٹ ٹیم آئی تھی وہ پاکستان آئی, میو ہسپتال آئی, اور ہمارے جو پاکستانی ٹیم تھی, پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, ان کے ساتھ یہ ہیلپ آؤٹ کر کے, اور یہ پروسیجرز ابھی جاری ہیں.